اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کا پیچھے ذکر آیا کہ وہ کس طرح سے منکر ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں مستقل نبوت کا اور قرآن کریم کا اور آخرت کا وہ مستقل انکار کیے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ بیان کیجئے ان کے سامنے ان کے واسطے بستی کے لوگوں کی مثال اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے لوگ آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی ہدایت، ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی کے لیے دو لوگوں کو بھیجا، فکذبوہما، انہوں نے ان دونوں کی تکذیب کر دی، ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان کو قوت بخشی اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے ان کی بات میں، ان کی گفتگو میں ایک تیسرے شخص کو ہم نے بھیج دیا، فقالوا انا الیکم مرسلون، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف آئے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری جیسے انسان ہو، ہماری طرح سے تم انسان ہو، اور رحمان نے ہماری طرف کچھ بھی نہیں اتارا ہے، کچھ بھی نہیں بھیجا ہے، تم سارے کے سارے جھوٹ باتیں کہتے ہو، تم تمام کے تمام جھوٹے ہو۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک قوم، اس قوم کی طرف جو اپنی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو لوگوں تک عام کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی کے اندر بھیجا، اور ان لوگوں نے جا کر کے ان کو تعلیم دی۔ تو ڈائیلاگ ہے جو ان کے سامنے آپس میں بستی والوں کا ان کے درمیان ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دو لوگوں کو ہم نے یہاں پر بھیجا۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو لفظ مرسلون استعمال کیا ہے، یا وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، یہاں پر یہ لفظ مرسل جو ہے یہ اپنے اصل اور اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول یا پیغمبر تھے، بلکہ یہاں پر جو جن دو لوگوں کا یا ایک تیسرے شخص کے بھی بھیجنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ عام لوگ ہیں، یعنی جو نبی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے ان کے جو کہ یہ شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے، وہ لوگ اللہ کا پیغام عام کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے یہاں تک آئے تھے اس بستی کے اندر۔ یعنی باضابطگی کے ساتھ جو ایک رسالت کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ نہیں آئے تھے، بلکہ جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان لوگوں کے پاس تھا، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ چنانچہ اس بستی کی طرف یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی، اور پوری طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ دعوت دی، اور لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ کیا کہ ان کی تکذیب کر دی، ان کو جھٹلا دیا کہ تم ہماری طرح سے انسان ہو۔ اور یہ جو تکذیب کا مسئلہ ہے، تکذیب کا معاملہ ہے، قرآن کریم اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور بار بار بہت سے مقامات پر قرآن کریم نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح کے جو منکرین ہیں، وہ منکرین نبوت ہیں، منکرین رسالت ہیں، قرآن کے منکر ہیں یا آخرت کے منکر ہیں، عام طور پر وہ اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے شکوک و شبہات کا شکار رہا کرتے تھے، اور وہ اس طرح کے بودے قسم کے اشکالات کیا کرتے تھے کہ ہم تم کو نبی کیسے ماننے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو بھی ابتدائی دور میں
اہل مکہ نے یہی کہہ کر کے جھٹلایا، اور جہاں بھی ہجرت کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے وہاں اسی طرح کے اعتراضات کیے، آپ کو ہم نبی کیسے مان لیں، آپ ہماری طرح سے ہیں، ہماری طرح سے آپ زندگی بسر کرتے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نبی بناتے تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا، کوئی فرشتہ آ جاتا وہ اس بات کی تصدیق کرتا۔ اس طرح کے اعتراضات، اس طرح کے شکوک و شبہات اب سے پہلے بھی مستقل چلتے چلے آئے ہیں، اور یہ پورا نظام کے تحت وہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ واقف نہیں تھے، بلکہ سمجھتے تھے، جانتے بوجھتے وہ اس طرح کی حرکتیں شیطانی چالوں میں آ کر وہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کہہ کر کے کہہ دیا کہ صاحب آپ جو ہیں وہ کیسے نبی ہیں، کیسے رسول ہو سکتے ہو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح کے تم انسان لگ رہے ہو، رحمان نے، اللہ نے ہماری طرف کوئی چیز نہیں بھیجی ہے، کچھ رسولوں کو نہیں بھیجا ہے، ان انتم الا تکذبون، تم سارے کے ساری جو کچھ بھی باتیں تم کہہ رہے ہو وہ تمام کی تمام جھوٹی ہیں۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہی ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کا پیغام لے کر تم تک آئے ہیں، اللہ کا پیغام ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے تم شک میں نہ پڑو بلکہ ہماری بات کا یقین کرو، اعتبار کرو ہماری بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینا کھول کھول کر، کھلے طور پر اللہ کا جو پیغام ہے وہ پیغام ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، اس پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو قرآن کریم اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس طرح کی باتیں کہلواتا ہے اور اس چیز کو نقل کرتا ہے قرآن کریم، یہ رہتی دنیا تک داعیوں کے لیے ایک بہت زبردست طریقے کا ہتھیار ہے، اور ان کی دعوت میں کامیابی کے لیے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا سہارا ہے کہ نبی اور رسول کا جو کام ہے، اس کی جو ڈیوٹی اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام، ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم تم تک دین کو پہنچا دیں، کھلے طور پر ہم تم تک پیغام پہنچا دیں اللہ کا، ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ بات کو نہیں مانتے ہیں تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا، اس لیے کہ ہدایت دینا، ہدایت سے روشناس کرا دینا یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اس نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کریم نے اس آیت پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت مل جائے ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہدایت دینے کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ دائی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دے، کھلے بندوں پہنچا دے، ببانگ دہل پہنچا دے، ہر ایک تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے، اس کی رسائی ہر ایک تک پہنچائے۔ یہ انہوں نے ایک عام اعلان کر دیا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تم جو شکوک و شبہات کر رہے ہو تم کرتے رہو۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ ان لوگوں نے اسی پر بس نہیں کیا کہ وہ ان کی باتوں کو، جو یہ پیغامبر تھے، جو قاصد تھے، ان کی باتوں کو تسلیم کرتے، ان کو مان لیتے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی حفوات کو اور اپنی واہی تباہی کو انہوں نے جاری رکھا، اور یہ کہنا شروع کیا انا تطیرنا بکم، قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، نامبارک جانتے ہیں ہم تمہیں، ہمیں لگتا ہے کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، تم ہمارے لیے غیر مبارک ہو۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم ان حرکتوں سے اپنی باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ سنسار کہتے ہیں پتھروں سے مارنا حتیٰ کہ انسان ہلاک ہو جائے۔ لنرجمنکم، کہ ہم تم کو سنسار کر دیں گے۔ ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچ جائے گا۔ یا تو تم ان حرکتوں سے بعد آ جاؤ، جو دعوت، جو پیغام تم لے کر کے آئے ہو تم اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو، ختم ہو جائے گی بات۔ اگر تم بعد نہیں آؤ گے تو تم منحوس لگتے ہو ہمیں، تمہاری وجہ سے کہیں ہمارے اوپر بھی کوئی عذاب نہ جائے، ہمارے جو معبود ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں، اس لیے تمہیں اس چیز سے، ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ دائی کا کیا کام ہے اور دائی کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان لوگوں نے اپنی گفتگو کو، اپنے کلام کو کس طرح سے جاری رکھا، فرمایا قالوا طائرکم معکم، وہ کہنے لگے کہ تمہاری یہ نامبارکی یا تمہاری یہ بدفعلی یہ تمہارے ہی ساتھ ہے۔ لئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون،
کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھایا ہے کوئی نہیں، تم لوگ جو ہے وہ مسرفین ہو، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ. اگر تم ہماری باتیں نہیں مان رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ مانو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تم اس کا نتیجہ خود بھگتو گے، اس لیے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کر رہے ہو، تم مسرفین میں سے ہو. یہاں تک ایک سلسلہ کلام ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، اور یہ ان لوگوں کے سامنے جو پیغامبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے تھے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ میں کیا رویہ کیا، کس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اور کس طرح سے ان کے ساتھ میں بدسلوکی کی، اس کا قرآن کریم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد ایک اور شخص کا جو ہے قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اور آیا شہر کے پرلے سرے سے، دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، اور کیا کہتا ہوا؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو لوگ تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں ان کی اتباع کر لو، ان کی بات کو تم تسلیم کر لو، مان لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات کو مان لو، یہ تم سے کسی طرح کا کوئی اجر کا تم سے سوال نہیں کر رہے ہیں، تمہیں ان کی بات کی اتباع اور پیروی کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں چاہیے کہ تم ان کی بات کو تسلیم کر لو. یہاں یہ جو 3 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ان لوگوں تک، اس کی قوم کے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا اور اس کے لیے دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے بہت تکلیف ان کو پہنچائے اور مستقل ان کے جو ہے ان کو اذیتیں دی، حتیٰ کہ ان کو ہلاک بھی کیا. اس شخص کا قرآن کریم نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ دوڑتا ہوا ہے. جب اس کو پتہ چلا، یہ شہر کے پرلے سرے پر رہتا تھا، تو اس کو علم ہوا اس بات کا کہ وہ لوگ جو وہاں چلے گئے ہیں، شہر کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ان کو ستایا پریشان کیا جا رہا ہے. تو یہ دوڑتا ہوا ہے کیونکہ ان پر ایمان لا چکا تھا، یہ ان کی بات کو حق جان چکا تھا، اس کے اوپر حق واضح ہو چکا تھا، اس کو ہدایت مل چکی تھی. اس نے آ کر اپنی قوم کی مزید رہنمائی کی اور ان کو یہ کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی بات تم کیوں نہیں تسلیم کر لیتے ہو، ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ مجھے ان کی بات کا یقین ہو گیا، تمہیں چاہیے کہ تم ان کی بات مان لو. یہاں پر بھی قرآن کریم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ایسے یہ لوگ اس طرح کے تھے جو اجر کا مطالبہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے اجر کا مطالبہ نہیں کیا. دائی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، بلکہ دائی کیا اعلان کرتا ہے؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا جو اجر ہے، میرا جو ثواب ہے وہ اللہ پر ہے، اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. دائی کی پیغام رسانی کا اور لوگوں کے لیے اس کے نافع بننے کا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کا اجر اور بدلہ انسان دے ہی نہیں سکتا. یہ اجر اور بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ان اجریہ الا علی اللہ، اسی پہلو کو اور ان دائیوں کی اسی خاصیت کو اس شخص نے بھی ذکر کیا کہ تم ان کی بات مان لو، اس لیے کہ انہوں نے تم سے کوئی اجر کا بھی تم سے مطالبہ نہیں کیا. اگر یہ تم سے کسی اجر کا مطالبہ کرتے، تم سے کوئی سوال کرتے، تو یہ سمجھ میں آتی بات کہ یہ لوگ لالچی ہیں، اس لالچ میں انہوں نے تم کو اس طرح کی باتیں پہنچائی ہیں. جب یہ کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ اپنی بات کے اندر سچے ہیں، یہ بالکل صحیح بات اور سچی بات تم تک پہنچا رہے ہیں. یہاں پر یہ واقعہ کس شہر کا ہے، یہ کون لوگ تھے، تیسرا شخص کون ہے، اس سلسلے میں قرآن کریم خاموش ہے. بہت متعدد روایات ہیں، ان روایت پر جرح کی گئی ہے، راویوں پر جرح کی گئی ہے، طرح طرح کی باتیں اس سلسلے میں آتی ہیں. سب سے بہتر موقف اس سلسلے میں یہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو قرآن کریم نے خود واضح نہیں کیا ہے یا اس کی تفسیر احادیث رسول سے نہیں ملتی ہے، صحابہ کرام نے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح میں کچھ نہیں فرمایا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے. بہرحال بعض روایات سے اور تاریخی چیزوں سے یہ بات کچھ نام آتے ہیں، صادق، صدوق اور جو تیسرا شخص ہے اس کا نام شلوم. ان 3 ناموں کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ 3 حضرات تھے جو یہ پیغام لے کر کے آئے تھے. اور انٹاکیہ شہر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انٹاکیہ شہر تھا جس کا یہ واقعہ ہے جہاں پر یہ لوگ آباد تھے اور یہ شہر اور یہ بستی آباد تھی. جبکہ بعد کے مفسرین نے تاریخی اعتبار سے اس بستی کا بھی انکار کیا ہے کہ وہ انٹاکیہ نہیں ہو سکتی، جس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ذکر کی ہے کہ قرآن کریم نے جو ہے اس بستی کو پلٹنے کا اور اس بستی پر عذاب نازل کرنے کا ذکر کیا ہے، جبکہ تاریخی حوالوں سے کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ بالکلیہ انطاکیہ شہر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہو. اس طرح کے تاریخی شواہد نہیں ملتے ہیں. بہرحال یہ کچھ تاریخی چیزیں ہیں اور کوشش کی ہے شارحین نے، مفسرین نے اس کی تحدید کرنے کی، اور اپنے علم اور اپنے مطالعے کے اعتبار سے انہوں نے کچھ چیزیں پیش کی ہیں اور یہ ناموں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو یہاں پر عرض کی گئی ہیں، اور ان کو
اس کے مطالعے کے لیے مزید روایات اور احادیث اور کچھ تاریخی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم نے بہرحال ان کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، تو خاموشی بہتر ہے کہ اس کی تعین کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو متعین کیا جائے اور جو ہے حتمی بات اس کے بارے میں کہی جائے کہ یہ کون حضرات تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس اللہ کی جس نے مجھ کو بنایا ہے، الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، مجھے بنایا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو بھی اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ جب انہوں نے اس شخص کو بھی اذیتیں دینا شروع کی اور اس کو فورس کیا، اس کے اوپر دباؤ بنایا کہ تم واپس آ جاؤ، تم نے ان لوگوں کی دعوت کو کیوں تسلیم کر لیا، تم نے ان کی بات کو کیوں مان لیا، تم کو واپس آ جانا چاہیے۔ جب انہوں نے اس بات کا زور لگایا اور اس بات کے لیے اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو اس نے ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ یہ بات کہی کہ پھر مجھے کیا ہوا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر، اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تمہاری بات مان لوں اور پلٹ کر تو اس اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب اس اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے، اس اللہ کی بات کو ہمیں ماننا ہے، تو پھر میں تمہاری بات کو کیوں مانوں؟ میں تو ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، بھلا میں سہارا پکڑوں اس کے علاوہ کسی اوروں کا سہارا میں پکڑوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، یہ پوچھنے کے لیے کہ اگر مجھ سے ان یرید الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کسی تکلیف پہ پہنچانے کا ارادہ فرما لے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو کچھ کام نہ آئے گی مجھ کو ان کی سفارش، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے، ولا ينقذون، نہ مجھے بچا پائیں گے اس سے۔ تو اس رحمان کو، اس رب کو جس کا میں نے سہارا لے لیا ہے، جس کی پناہ میں آ گیا ہوں، اس کو چھوڑ کر میں تمہاری بات مان لوں، میں پھر سے اسی زندگی میں لوٹ جاؤں جس زندگی سے مجھے نجات ملی ہے، میں ہدایت پا گیا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں بھٹکے ہوئے میں سے ہو جاؤں گا، کھلی اور صریح گمراہی کے اندر ہو جاؤں گا کہ مجھے ہدایت مل گئی، اس کے بعد میں گمراہی کر رہا ہوں۔ جب تک مجھے ہدایت نہیں ملی تھی، جب تک مجھے راہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی، تب تک کی بات الگ تھی۔ اب جب کہ مجھے ہدایت مل چکی ہے، کیا کوئی جواب ہے میرے پاس کہ میں دوبارہ سے تمہاری طرف پلٹ جاؤں اور تمہاری باتوں کے اندر میں آ جاؤں؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کر کے سن لو، یقیناً میں ایمان لایا تمہارے رب پر، یہ بات تم مجھ سے سن لو، یہ بات تم سن لو، فاسمعون، مجھ سے سن لو تم یہ بات کہ میں اپنے رب پر، تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ ببانگ دہل اعلان کر دیا اس بات کا کہ میں تمہارے اوپر، تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، اس سے یہ بات کہی گئی کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی قوم کے لوگوں نے اس شخص کے بارے میں بھی، جس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ حبیب نام کے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ نجاری کا کام کیا کرتے تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حبیب نجار نامی شخص کو بھی ان لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا اور اذیتیں ان کو دینا شروع کی۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ جب ان کو قتل کیا گیا اور فرشتے ان کے پاس آئے اور فرشتوں نے یہ بات کہی، قیل ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر اس شخص کا جو قتل کیا جا رہا ہے وہ ظلمن کیا جا رہا ہے، راہ دعوت میں کیا جا رہا ہے، اور ایسا شخص جو شہید ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں، وہ شخص فوراً جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہاں سے جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس شخص کو بھی بشارت دی گئی اس بات کی، قیل ادخل الجنہ، کہ جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ، بہشت میں تم پہنچ جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کسی طرح سے اس بات کو جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے میری مغفرت کیوں کر دی ہے، کیوں فرما دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا ہے، جو ان کا بہت زیادہ اعزاز ہوتا ہے، میرے رب نے مجھے ان میں شمار کیا ہے۔ یعنی یہ شخص جس کا انتقال ہوا، اس نے تمنا کی اور خواہش کی کہ وہ میری قوم کے وہ لوگ جو میری باتوں کو نہیں مان رہے تھے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں کو جو تسلیم نہیں کر رہے تھے، ان کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے، ظلماً انہوں نے سب کو قتل کر دیا، لیکن حق یہ ہے کہ ہم حق پر تھے، ہم سچائی پر تھے، اور ہم ان کو جو ہے وہ جہنم سے خلاصی اور نجات دلانا چاہتے تھے۔ کاش کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا، کہ یہ لوگ اس بات کو پہچان پاتے کہ میرے اللہ نے میری کیوں مغفرت فرما دی، اور میرا اعزاز و اکرام اسی بنا پر ہو رہا ہے، اس بات کا کاش کہ میری قوم کو علم ہو جاتا۔ یہ اس نے تمنا کی اور خواہش کی، اس کو قرآن کریم نے محفوظ کیا۔
وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اور ہم نے اتاری ہی نہیں اس کی قوم پر ان کے بعد ان کے پیچھے کوئی آسمان سے فوج، اور نہ ہی ہم آسمان سے کوئی فوج اتارنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی تصدیق کے لیے، تکذیب کے لیے یہ نظام نہیں ہے اللہ کا کہ کسی کے لیے فوج اتاری جاتی ہے، بلکہ جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جب حق آ جاتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کا حق لے کر کے آتے ہیں، یعنی ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ آتی ہے تو اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ ہوتا ہے، اور فرشتے اب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کا عذاب لے کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام نہیں بنایا ہے کہ کوئی فوج آتی ہے آسمان سے کسی کی تصدیق کرنے کے لیے یا کسی کے ساتھ تاکہ لوگ اس کو مان لیں، ان کی بات پر کی تصدیق کریں، ایسا اللہ کا نظام نہیں ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس یہ تو ایک چنگھاڑ تھی، پھر اسی دم وہ سب کے سب بجھے ہوئے چراغ کی طرح سے ہو گئے۔ جب بتی گل کر دی جاتی ہے، چراغ بجھا دیا جاتا ہے، اور آگ بجھانے کے بعد اس کے اندر راکھ رہ جاتی ہے، بالکل وہ ایسے ہو گئے، یعنی ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی طرف سے گرفت آئی، پکڑ آئی۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جب اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی طرف سے ان کی گرفت ہو گئی تو وہ سب کے سب بجھے ہوئے چراغوں کی طرح سے ہو گئے۔ اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، ان کے نام و نشان تک ختم کر دیے گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس مگر وہ اس کا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ہمارے نبیوں کا، ہمارے رسولوں کا، جو بھی ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اس کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ان کے اوپر تراشتے ہیں، جملے کستے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ، ان کا طریقہ اور ان کا طرز عمل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گرفت اور ان کی پکڑ فرمانے والے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا نہیں دیکھتے کتنی غارت کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے، جماعتیں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی۔ کتنی جماعتیں اس سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی عمل ہونا ہے، ان کو بھی ہم نے ہلاک اور تباہ و برباد کیا۔ اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد انہی کرتوت کی وجہ سے، انہی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ سبق ہے ان کے لیے، یہ ان کے لیے مقام عبرت ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ ان سے پہلے ان کی قومیں ہلاک اور تباہ کر دی گئی ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھا ہو کر نہ آئے ہمارے پاس، پکڑے ہوئے سب کے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جمع فرمائیں گے، پکڑ کر کے لدینا محضرون، ہمارے پاس حاضر ہوں گے، وہ ہمارے پاس پکڑے ہوئے آئیں گے، اور ہم پھر ان سے حساب و کتاب لیں گے، پھر ان سے مواخذہ کیا جائے گا ان کی زندگی کے بارے میں، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ تو یہ ایک خاص قسم کا مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے ان آیات کے اندر ذکر کیا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات اگلے اسباق کے اندر آتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔